السلام علیکم نظیم پروگرام گپ شپ، اور یہ ایک عرب ملک سے ہمیں واقعہ ملا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ سعودی عرب کام کرنے بے شمار لوگ جاتے پاکستان سے، اور پھر کئی ایسے ہوتے 1 سال بعد چھٹی پہ آتے، کئی 2 سال بعد آتے، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا ہے، کئی سال زندگی کے گزر جاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ صاحب بھی سعودی عرب آئے اور یہاں پہ محنت کرتے رہے۔ ان کا کہنا ہے کہ میرے 2 بچے تھے، ابھی چھوٹے تھے، مگر پاکستان میں کام نہیں مل رہا تھا، جس کی وجہ سے کافی مشکل تھی، اور میری خواہش تھی کہ میں کچھ عرصہ باہر جاؤں اور کام کروں اور پیسے لے کے آ جاؤں، مگر لالچ بڑھتا گیا۔ ہر سال میں یہ سوچتا رہا کہ بس یہی سال کام کروں گا، اپنے بیوی بچوں کے پاس چلا جاؤں گا۔ اور تھوڑا سا یہ بتا دیتے ہیں کہ سعودی عرب میں ان کا کہنا ہے کہ بڑی سخت زندگی تھی، اور باقاعدہ طور پر جس کمپنی میں بھی ہم کام کرتے تھے وہ کام ہمارے سے تو بہت زیادہ لیتے تھے، لیکن جو ان کا خیال ہے کہ اتنی پیمنٹ بھی نہیں کرتے تھے، پھر بھی سوچتے تھے کہ پاکستان سے بہتر ہے۔ اور اس طرح میں پیسے وہاں بھجواتا تھا پاکستان میں اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں، تاکہ وہ جمع کرتی رہے، اور اس سے پھر میں کسی وقت پاکستان آ کے واپس کوئی کاروبار کروں۔ یہ صاحب لکھتے ہیں کہ جو لوگ سعودی عرب میں رہتے ہیں ان کی زندگی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنی مشکل سے گزرتی ہے، بیوی بچوں سے دور، پردیس، اور وہاں پہ صرف ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کام کیا اور سو گئے۔ ایسے وہ بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بھی ان کی رہائش کا بندوبست ہے۔ تو اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم کہیں جائیں اور ملیں، بس آپس میں وہی لوگ، وہی ایک کمپنی بنی ہوئی ہے، گپ شپ وہاں پہ ہوتی رہتی ہے، اکٹھے کھانا پکاتے ہیں، اکٹھے کھاتے۔ تو کہتے کہ میں جب بھی پاکستان جاتا تو بیوی کے پاس 1 مہینہ رہتا وہاں پہ، اور پھر واپس آ جاتا۔ پھر ہوا یہ کہ چند سال بعد میری بیوی نے یہ اصرار کیا کہ میں سسرال میں نہیں رہ سکتی، مجھے علیحدہ گھر چاہیے۔ میں نے ایک دفعہ تھوڑی زیادہ چھٹی لی اور وہاں پہ ایک علیحدہ گھر بنوایا اور اپنی بیوی اور دونوں بچوں کو وہاں پہ شفٹ کیا، کیونکہ ہمارے گھر میں میری امی، ابو اور دوسرے بہن بھائی تھے، جس کی وجہ سے گھر کے حالات ٹھیک نہیں رہتے تھے۔ آپ کے علم ہے سسرال میں کس طرح ہمارا جو کلچر ہے، یا کوئی کہیں پہ بھی بڑا مشکل ہے رہنا، تو عورتوں کی خواہش ہوتی ہے کہ علیحدہ گھر ہو۔ خیر کہتے میں پھر واپس آ گیا۔ تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ میں 2 سال بعد جاؤں گا، کیونکہ کافی خرچہ ہو گیا تھا گھر پہ، کافی پیسہ خرچ ہو گیا تھا۔ تو بیوی سے فون پہ بات چیت ہوتی رہتی، اور میں نے کئی دفعہ نوٹ کیا کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا میرے ساتھ بات کرنے کا، اور کبھی بات کرتے کرتے اس نے کہہ دینا کہ میں پتہ نہیں کام کرنے لگی ہوں، کبھی کچھ۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب خامد کا فون آئے تو کوئی بھی اس سے ضروری کام نہیں ہوتا، اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی بات چیت کرنے کا ٹائم ملا ہے۔ کیونکہ جو لوگ باہر رہتے ہیں عرب ممالک میں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ بڑی مشکل زندگی کے ساتھ ٹائم نکالتے ہیں، کوئی سارا دن فون بھی نہیں کر سکتے جب ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ میرے لیے بے چینی تھی کہ جب سے یہ گھر علیحدہ لیا ہے تو یہ کیوں اس طرف حالات جا رہے ہیں ہمارے۔ پھر میں پاکستان آیا، وہاں پہ جب میں آیا تو میری بیوی پہلے سے کافی تبدیل ہو چکی تھی، بڑی فیشنیبل بن چکی تھی، بڑی سمارٹ، اور اپنے کپڑے وغیرہ یہ چیزیں پہلے نہیں تھی جب وہ سسرال میں رہتی تھی۔ جیسی وہ علیحدہ ہوئی اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی مجھے دیکھ کے میں حیران تھا، بال وغیرہ اور یہ ہر چیز اس نے اپنی تبدیل کی ہوئے تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ کہ آپ نے کیا کیا، اور اس نے کبھی مجھے تصویر، میں نے کہنا تو وہ پرانی تصویریں بھیج دے، نہیں کبھی اس نے کہنا کہ میں ابھی سو کے اٹھی ہوں، ابھی میں بغیر میک اپ کے نہیں آپ کو تصویر بھیج سکتی۔ تو جب میں پریشان سا ہوا تو ایک دن میں محلے سے گزر رہا تھا تو پیچھے سے کسی کی آواز چند لوگوں کی باتیں کرتی آئی کہ یہ اس عورت کا میاں ہے۔ میں بڑا حیران ہوا۔ پھر جب بھی میں نے گزرنا لوگوں نے میری طرف دیکھنا گول گول کے، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ خیر کہتے ایک دن میں نے ہمت کر کے لوگوں سے پوچھا، کوئی بات کرنے کے لیے میرے ساتھ تیار ہی نہیں تھا، نہ میرے اس محلے میں کوئی واقف تھے، نہ جاننے والے تھے، نہ کوئی دوست تھے۔ تو اس طرح
کہتے کہ میں پھر ایک دن اپنی بیوی کو بتایا کہ میں 3-4 دن کے لیے کراچی جا رہا ہوں. تو میں گھر سے نکلا تو جیسے ہی میں ٹرین اسٹیشن پہنچا وہاں پہ تو کہنے لگے کہ ٹرین لیٹ تھی. 4-5 گھنٹے تک میں وہاں پہ انتظار کرتا رہا. ٹرین لیٹ ہوتی گئی میری سمجھ سے باہر تھا. تو میں رات کافی لیٹ ہو گیا. میں نے سوچا بہتر یہ کہ گھر واپس چلا جاتا ہوں, پھر کسی دن جاؤں گا, کیونکہ میں بیٹھا وہاں کافی تھک گیا تھا. تو اسی طرح بیوی کو بھی بتایا کہ ابھی تک ٹرین نہیں گئی تو میں بیٹھا ہوا ہوں, مگر میں نے گالا نہیں کہ اس کو اطلاع اس لیے نہیں دی کہ میں نے کہا وہ سو گئی ہوگی اور میں اسے ڈسٹرب کروں گا. کہتے جیسے ہی میں نے آیا گھر آ کے میں نے دروازہ کھولا تو میرے لیے یہ بڑی پریشانی کی بات بنی کہ وہ ایک مرد کی اندر سے واضح آ رہی تھی کمرے کے. تو جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ دونوں گپیں لگا رہے تھے. ایک مرد کے ساتھ میری بیوی گپ شپ لگا رہی تھی. میرا تو خون کھول گیا اور میں نے چیخنا شروع کر دیا کہ یہ کون ہے. تو وہیں پہ ایک مسئلہ یہ بن گیا کہ وہ میری بیوی میرے سامنے کھڑی ہو گئی. وہ کہنے لگی کہ میں اب اس کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گی اور میں آپ کو چھوڑ رہی ہوں. جب میں نے اسے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے بچے ہیں, تو اس نے کہا کہ آپ نے تو بچوں کو کبھی ٹائم نہیں دیا, آپ تو دوسرے ملک میں ہر وقت پیسے کمانے کے چکر میں رہے, اور بچے جو ہیں وہ بھی آپ سے کافی دور ہو چکے ہیں. میں بہت ذہنی طور پر پریشان ہوا. تو میں نے پھر بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کی, بہت منتیں بھی کی, مگر ان کا کوئی لمبے عرصے سے چکر چل رہا تھا آپس میں. اور اس طرح میں پریشان ہوا اور اپنے بہن بھائیوں کو فون کیا رات کو. تو اس عورت نے کہا یہاں نہیں کوئی آئے گا اس گھر میں, کیونکہ یہ گھر میرا ہے. تو میں نے اسے بتایا کہ آپ کا گھر کیسے, یہ تو میرا گھر ہے. مگر جب اس نے مجھے بتایا کہ یہ تو رجسٹری میرے نام ہے اور میں نے یہ اپنی بیوی کے نام رجسٹری کروا دی تھی, مجھے تو علم بھی نہیں تھا. مجھے تو اس پہ اعتماد تھا کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ اس طرح کا دھوکہ نہیں کرے گی, اور میں نے کچھ قرضہ بھی لیا تھا یہ مکان بنانے کے لیے. اس طرح کافی حالات بگڑ گئے. محلے کے لوگوں کو بھی بلایا میں نے, چند لوگوں کو, وہ بھی کہتے یہ تو بندہ بڑے عرصے سے یہاں نظر آتا ہے اس محلے میں, اور اب اس کا حل محلے والے کہتے کہ آپ میاں بیوی نے نکالنا ہے. میری بیوی نے مجھے کہا کہ آپ فوری طور پر یہاں سے چلے جائیں اور میں کھلا کی وہ اپلیکیشن جو ہے وہ دوں گی, اگر آپ طلاق دے دیں تو وہ بہتر ہے. اس طرح میں وہاں سے نکل آیا اور اپنے والدین کے گھر واپس آ گیا, اور میرے بچے بھی میرے سے دور ہو گئے. یہ بڑی دردناک کہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کو سمجھتے ہیں اس طرح کے واقعات کو. ناظرین, بعد میں یہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کو طلاق دے دی. میں ایسی عورت کے ساتھ کیسے رہ سکتا تھا جو کسی دوسرے مرد کے پاس جا چکی تھی, اور غیرت مند مرد ہونے کے ناطے میرے پاس یہی راستہ تھا. میرا مکان بھی گیا, بیوی بھی گئے, بچے بھی گئے, ہر چیز برباد ہو گئی. پھر میں واپس سعودی عرب آ گیا. آج کا میں سعودی عرب میں کام کرتا ہوں اور بہت ذہنی طور پر ڈسٹرب ہوں, پریشان ہوں کہ میں نے اتنے سال جو محنت کی میں نے کیا پایا, کیا کھویا. ناظرین, اس طرح کے واقعات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو بھی اس طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھ جائیں, اس سے کچھ نہ کچھ حاصل کریں. کل پھر نئے پروگرام میں ملیں گے. جڑے رہے نائمبرس ٹی وی انٹرنیشنل کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.